اب اس کے بعد عظمت قرآن کے موضوع پر تقریر کے لیے محمد التمش ابن غلام رسول کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور عظمت قرآن کے موضوع پر کلام پیش کرے. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم. وقال أحمد بن حنبل رأيت رب العزة عز وجل في النوم فقلت يا ربي ما أفضل ما تقرب به المتقربون إليك قال كلامي يا أحمد فقلت يا ربي أبي فهم قال فهما أو كان بلا فهم. میرے واجب الاحترام ذمہ دار اساتذہ اور حضرات علماء کرام، جامعۃ المجاز کتاب میں علاقے سے تشریف لائے دینی، سیاسی اور سماجی رہبران قوم و ملت، میرے ہم مکتب ساتھیوں اور مجمع میں بیٹھے ہوئے نوجوان سرپرست حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے. قرآن مجید جس ذات کی طرف سے نازل ہوا وہ ذات بھی ایسی ذات ہے کہ اس ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے. قرآن مجید جس پیغمبر پر اترا وہ ایسا پیغمبر ہے جو تمام انبیاء کا سردار ہے، جن کی پوری زندگی میں پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے. قرآن مجید جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے. وہ ایسا فرشتہ ہے جو رب کائنات کے نزدیک مرتبہ والا ہے. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے. قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمیں حق و باطل کے درمیان فرق بتاتی ہے. پھر کیوں نہ کہوں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. سامعین مکرم، اب ذرا اسلاف سے قرآن مجید کی عظمت معلوم کرتے ہیں. کسی نے امام عادل ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا میں اب تک قرآن مجید سے ہزاروں مسائل نکال چکا ہوں مگر ابھی بھی قرآن کا معنی پورا نہیں ہوا. کسی نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے عجیب بات کہی. انہوں نے کہا قرآن مجید آسان بھی ہے مشکل بھی ہے. آسان تو اتنا ہے کہ کسی بھی 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. مشکل اتنا ہے کہ 1450 سال سے علماء، مفتیان اور مفسرین اعظام قرآن میں غوطہ زن ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی اس موتی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. کسی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے بھی عجیب بات کہی. انہوں نے کہا ایک دفعہ میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی اور اللہ سے میں نے پوچھا اے اللہ تمہیں سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ جواب ملا قرآن. پھر میں نے پوچھا فہمن او کان بلا فہم، سمجھ کر پڑھے جب تجھے پسند ہو، بغیر سمجھے پڑھے تب بھی تجھے پسند ہو. جواب ملا فہمن او کان بلا فہم. اے احمد جو کہ سمجھ کر پڑھتا ہے جب بھی مجھے پسند ہو، جو کہ بغیر سمجھے پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند ہو. شاعر کہنے پر مجبور ہو گیا عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے. عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے. کر وقت نے ہم سے خوب مانگا، ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. وما علینا الا البلاغ.